محترم ناظرین کرام، آج ہمارے معاشرے میں اضطراب اور بے چینی پھیلی ہوئی ہے اور اچھا خاصا گھر اجڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، صرف ایک گناہ کی وجہ سے، جس گناہ کا نام چغل خوری ہے۔ چغل خوری یہ اتنی بری بیماری ہے جس سے معاشرہ فساد کا آماجگاہ بن جاتا ہے۔ چغل خوری کے مفاسد بیان کرتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک شخص بازار غلام خریدنے کے لیے گیا، اسے ایک غلام پسند آ گیا۔ بیچنے والے نے کہا اس غلام میں کوئی عیب نہیں ہے، بس یہ کہ اس میں چغلی کی عادت ہے۔ خریدار راضی ہو گیا، غلام خرید کر گھر لے آیا۔ ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ غلام کی چغل خوری کی عادت نے یہ گل کھلایا کہ اس نے اس شخص کی بیوی سے تنہائی میں جا کر کہا تمہارا شوہر تمہیں پسند نہیں کرتا، اب اس کا ارادہ باندھی رکھنے کا ہے، لہذا جب وہ رات کو سونے کے لیے آئے تو اس طرح سے اس کے کچھ بال کاٹ کر مجھے دے دو تاکہ میں اس پر عمل سحر کرا کر تم دونوں کے درمیان دوبارہ محبت کا انتظام کر سکوں۔ لہذا بیوی اس پر راضی ہو گئی، اس نے اس کے لیے اس طرح کا انتظام بھی کر دیا۔ ادھر یہ غلام اپنے آقا سے جا کر یوں بات بنائی تمہاری بیوی نے کسی غیر مرد سے تعلقات قائم کر لیے ہیں، اب وہ تمہیں راستہ سے ہٹا دینا چاہتی ہے، لہذا تم ہوشیار رہنا۔ جب یہ شخص اپنے بیوی کے پاس رات کو گیا تو اس نے دیکھا کہ بیوی استرا لا رہی ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ غلام نے جو خبر دی تھی وہ سچی اور پکی تھی، اس لیے قبل اس کے کہ بیوی کچھ کہتی اس نے اسی استرا سے بیوی کا کام تمام کر دیا۔ جب بیوی کے گھر والے کو اس واقعہ کا علم ہوا تو انہوں نے آ کر شوہر کو قتل کر دیا۔ اس طرح اچھے خاصے خاندانوں میں خوریزی کی نوبت آ گئی۔ اس لیے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں چغل خور اور لگائی بجھائی کرنے والا ایک گھڑی میں جتنا فساد برپا کرتا ہے، جادوگر ایک مہینے میں بھی اتنا فساد برپا نہیں کر سکتا۔ الغرض چغلی ایسی بری بیماری ہے جس سے معاشرہ فساد کا آماجگاہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا لا يدخل الجنۃ نمام، چغل خور آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔